اسلام سے نہ بھاگو، راہ خدا یہی ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ سورہ نور آیت نمبر 57۔ اس کا ترجمہ تفسیر صغیر سے: اور تم سب نمازوں کو قائم کرو اور زکوٰۃیں دو اور اس رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ آج یہ درس نماز کے سلسلہ میں نماز کی اہمیت پر درس ہوگا۔ جیسا کہ آپ سب کو علم ہے کہ آج کل عشرہ صلوات منایا جا رہا ہے، جس کا مقصد ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں باقاعدگی پیدا کریں اور نمازوں کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں اور جو سستیاں ہیں ان کو دور کریں۔ اسی حوالے سے آج سے درسوں کا سلسلہ جاری کیا جا رہا ہے، جو کہ روزانہ شام 7 بجے آئے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ مسلمانوں پر نماز فرض ہے۔ قرآن کریم میں متعدد جگہ نماز کی اہمیت مختلف حوالوں سے بیان کر کے اس طرح توجہ دلائی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ نماز عبادت کا مغز ہے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ نماز کو چھوڑنا انسان کو کفر اور شرک کے قریب کر دیتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان فرماتے ہوئے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس چیز کا بندوں سے حساب لیا جائے گا وہ نماز ہے۔ اگر تو یہ حساب ٹھیک رہا تو کامیاب ہو گیا اور نجات پا لی، ورنہ گھاٹا پایا، نقصان اٹھایا۔ پھر بچوں کو بھی نماز کا پابند بنانے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 سال کی عمر کو پہنچنے پر بچے کو نماز کی تلقین کرو، اور 10 سال کی عمر میں اس کو نماز کا پابند کرنے کے لیے کوئی سختی بھی کرنی پڑے تو کرو۔ اگر ماں باپ ہی نمازوں کے پابند نہ ہوں گے تو بچوں کو کس طرح کہہ سکتے ہیں؟ یا اگر بچے اپنے اجلاسوں یا مختلف ذریعوں سے یہ حدیث سن لیں، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لیں، لیکن گھر میں وہ اپنے باپوں کو نماز کا پابند نہ دیکھیں تو ان پر کیا اثر ہوگا؟ یقیناً ایسے باپوں کے بچے یہ خیال کریں گے کہ اس حکم کی کوئی اہمیت نہیں، بلکہ ایک حکم کی اہمیت کو نظر انداز کرنے سے بچے کے دل پر ہر اسلامی حکم کی اہمیت کا اثر ختم ہو جائے گا۔ ایسے لوگ نہ صرف پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق خود گھاٹا پانے والوں میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں، بلکہ اپنی اولاد کو بھی گھاٹا پانے والوں میں شامل کروا رہے ہوتے ہیں۔ دنیاوی خواہشات کے پورا کرنے کے لیے، بچوں کی دنیاوی ترقی کے لیے تو ماں باپ فکر کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اصل فکر کا مقام ہے اس کی پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ بس یہ ہے نماز کی اہمیت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ آپ ایک اور جگہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے گھر سے وضو کیا پھر وہ اللہ تعالیٰ کے گھر یعنی مسجد کی طرف گیا تاکہ وہاں فرض نماز ادا کرے، تو مسجد کی طرف جاتے ہوئے جتنے قدم اس نے اٹھائے، ان میں سے اگر ایک قدم سے اس کا ایک گناہ معاف ہوگا تو دوسرے قدم سے اس کا ایک درجہ بلند ہوگا، یعنی ہر قدم ہی اسے ثواب دینے والا ہے۔ حضور انور تعالیٰ بن نصر عزیز فرماتے ہیں کہ میں نے بتایا ہے کہ قرآن کریم میں متعدد جگہ 5 نمازوں کی فرضیت بیان ہوئی ہے، اہمیت بیان ہوئی ہے،
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی بڑے واضح ہیں جو میں نے بیان کیے ہیں۔ یہ نمازیں تو ہر احمدی کے لیے ضروری ہیں، لیکن ساتھ ہی جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت نماز کی اہمیت بیان فرمائی ہے، ہر عاقل بالغ مرد پر باجماعت نماز فرض ہے، لیکن اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پوری توجہ نہیں ہے اور کمزوری ہے۔ بے شک ایک حقیقی مومن پر نماز فرض ہے اور اس بات کا اسے خود خیال رکھنا چاہیے، لیکن جماعت میں ایک نظام بھی قائم ہے، اس نظام کو بھی اس طرف توجہ دلاتے رہنا چاہیے، اس کی حقیقت واضح کرتے رہنا چاہیے۔ میں اکثر خطبات میں اس طرف توجہ دلاتا رہتا ہوں، کسی نہ کسی حوالے سے نمازوں کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، لیکن پھر اسے آگے پھیلانا مربیان اور نظام جماعت کا کام ہے کہ توجہ دلائیں، ہر فرد جماعت تک نماز کی اہمیت کا پیغام بار بار پہنچائیں۔ حقیقت میں تو ہم احمدی ہونے کا حق اس وقت ادا کر سکیں گے جب ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہوئے ان سے روحانی حظ اٹھانے والے ہوں گے، اور جب یہ روحانی سرور اور حظ حاصل ہونا شروع ہو جائے گا تو پھر نمازوں کی ادائیگی کی طرف خود بخود توجہ پیدا ہو جائے گی۔ بس اس طرف جیسا کہ میں نے کہا، ہر احمدی کو خود توجہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ کس طرح ہم نے اپنی نماز پڑھنی ہے، ایسی نماز پڑھنی ہے جو ہمیں دلی سرور دلوا سکے، جو ہمیں لذت عطا کرے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نماز کی ادائیگی کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ کس طرح یہ سرور حاصل ہو سکتا ہے، آپ نے مثال دی، فرمایا میں دیکھتا ہوں ایک شرابی اور نشہ باز انسان کو جب سرور نہیں آتا تو وہ پے در پے پیتا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو ایک قسم کا نشہ آ جاتا ہے۔ فرمایا کہ دانش مند اور زیرک انسان اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، اور وہ یہ کہ نماز پر دوام کرے اور پڑھتا جاوے یہاں تک کہ اس کو سرور آ جاوے۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز فرماتے ہیں کہ میں تو ہر دوسرے تیسرے خطبہ میں نماز با جماعت یا عبادت کے بارے میں بات کرتا ہوں، اگر اس کا اثر ہی نہیں ہونا تو صرف تعداد کی خانہ پوری کرنے کا تو کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستان میں جیسے احمدیوں کے حالات میں نے بیان کیے، اگر اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا نہیں ہوگی تو پھر کب ہوگی؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کا نعوذ باللہ امتحان لینا چاہتے ہیں کہ ہم نے تو ایسے ہی رہنا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے کہ ہمارے حالات بدلے۔ اگر یہی اظہار ہونے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ سے شکوے کا کوئی حق نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں فرمایا کہ تم جو چاہے کرتے رہو، میرے حق ادا کرو یا نہ کرو، کیونکہ تم نے مسیح موعود کو مان لیا ہے، اس لیے میں تمہیں کامیابیاں دوں گا۔ کامیابیاں حاصل کرنے کے لیے اپنی حالتوں کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ڈھالنے کی ضرورت ہے۔ بس جماعتوں میں نمازوں کی اچھی حاضری ہوتی ہے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی نماز کسی نہ کسی کی ضائع ہو رہی ہوتی ہے، اور کئی ایسے ہیں جو بعض دفعہ ایک آدھ نماز نہیں بھی پڑھتے، اور اس کی ایک وجہ جیسا کہ میں نے کہا یہ بھی ہے کہ نظام اس کی طرف توجہ نہیں دلاتا، اور نظام کی بھی دوسری ترجیحات ہیں۔ میرے خطبات اول تو ہر ایک سنتا ہی نہیں، یہ کہنا کہ 100% لوگ سنتے ہیں یہ بھی غلط ہے۔ اگر سن بھی لیں تو پھر بھی مستقل یاد دہانی کروانا نظام جماعت کا کام ہے، اس لیے نظام قائم کیا گیا کہ تربیت کی طرف توجہ ہو۔ حضور انور بیان فرماتے ہیں کہ پچھلے دنوں جماعت کی ایک مجلس عاملہ سے ملاقات تھی تو صدر صاحب نے بتایا کہ میں صدر بنا ہوں، مالی نظام کی طرف میں نے بہت توجہ کی ہے اور اب ہم اس میں تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو میں نے انہیں کہا ٹھیک ہے، یہ کوشش تو آپ نے کی، لیکن ایک مومن کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ فرض ہے، یعنی نماز، اس کے لیے آپ نے کیا کوشش کی؟ تو اس بارے میں خاموشی تھی۔ گو فجر اور عشاء کی نماز کی حاضری کے بارے میں نے جو استفسار کیا اور جائزہ لیا تو اس میں جو اعداد و شمار سامنے آئے کافی بہتر تھے، لیکن نظام کی اس میں کوئی کوشش نہیں تھی۔ اگر لذت و سرور پیدا کرنے والے نمازی پیدا ہو جائیں گے تو مالی نظام خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ تقویٰ کا معیار بڑھنے سے ہی مالی قربانی کی طرف بھی توجہ پیدا ہوتی ہے، اور یہی نہیں بلکہ امور عامہ اور قضاء کے جو مسائل ہیں وہ بھی بہت حد تک حل ہو جائیں گے۔
بلکہ اگر سارے نمازیں صحیح طرح ادا کرنی شروع کر دیں تو باقی شعبہ جات بھی ایکٹیو ہو جائیں گے۔ آج کل پاکستان ہی نہیں، دنیا کے عمومی حالات ایسے ہیں کہ جنگ اور تباہی کا خطرہ بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ حکومتوں نے اب اس کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ کی پناہ ہی ہے جو بچائے گی۔ بہت سے لوگ لکھتے ہیں کہ جنگ شروع ہوگی تو کیا ہوگا، ہم کیا کریں؟ تو ان کو یہی جواب ہے کہ اگر ان خطروں سے بچنا ہے تو پھر جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا ہے، خدائے ذوالعجائب سے پیار کرنا ہوگا، اور اس پیار کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی نمازوں اور عبادتوں کو اس کے حکم کے مطابق ڈھالتے ہوئے ہم لذت و سرور پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اکثر لوگ ان ممالک میں آ کر دنیاوی کشائش دیکھ کر خدا تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ کشائش انہیں ان ملکوں کی ترقی کی وجہ سے ملی ہے، اور یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ یہ لوگ اتنے ترقی یافتہ ہیں، لیکن ان کے کون سے ایسے عمل ہیں، کون سی عبادتیں کر رہے ہیں کہ اس کے باوجود یہ ترقی کر رہے ہیں۔ اور پھر بعض یہ بھی سوچتے ہیں کہ ہم ان سے تو بہتر ہیں کہ اگر 5 نمازیں فرض ہیں تو 5 میں سے 2-3 نمازیں تو پڑھ ہی لیتے ہیں۔ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ خدا کو بھولنے والوں کے لیے آخر میں عذاب مقدر ہے، تو ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں۔ ہم نے اگر اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بچنا ہے اور اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو ان کی یہ ظاہری حالت نہ دیکھیں، بلکہ اس تعلیم کے مطابق عمل کریں جو خدا تعالیٰ ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر ایمان کے بعد قیام نماز کا حکم دیا ہے، بس ہر احمدی مرد کو بھی عورت کو بھی اپنی نمازوں کی حفاظت اور مردوں کو خاص طور پر باجماعت نماز کی ادائیگی کی طرف بہت توجہ دینی چاہیے۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نمازوں کی اہمیت، اس کے پڑھنے کے طریق، اس کے فلسفہ کے بارے میں بہت کھول کر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرماتے ہوئے ہمیں آپ علیہ السلام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود اگر ہم بنیادی چیز پر عمل نہیں کریں گے، جیسا کہ میں نے کہا، اور غیروں کی طرح 2-3 نمازوں پر ہی اکتفا کریں گے جس طرح کہ اکثر غیر احمدی بھی اس طرح کرتے ہیں، تو پھر اس بیعت کا کوئی فائدہ نہیں۔ نمازوں کے حوالے سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام ہمیں کس معیار پر دیکھنا چاہتے ہیں، اس بارے میں کس طریق سے آپ نے ہمیں سمجھایا ہے۔ ایک مومن لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھ کر توحید کا اعلان کرتا ہے، اور توحید کیا ہے؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بس خوب یاد رکھو اور پھر یاد رکھو کہ غیر اللہ کی طرف جھکنا خدا سے کاٹنا ہے۔ فرمایا نماز اور توحید کچھ ہی ہو، فرمایا نماز و توحید کچھ ہی ہو، اسی وقت بے برکت و بے سود ہوتی ہے جب اس میں نیستی اور تذلل کی روح اور حنیف دل نہ ہو۔ پھر عبودیت کے مقام اور حقیقی عاجزی اور گناہوں کو جلا کر ختم کرنے والی نماز کی وضاحت فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، انسان کی روح جب ہمہ نیستی ہو جاتی ہے تو وہ خدا کی طرف ایک چشمے کی طرح بہتی ہے، اور ما سوا اللہ سے اسے انقطاع ہو جاتا ہے۔ اس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے۔ انسان جب کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ سے فضل مانگتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز سے تعلق توڑتا ہے تو اس وقت خدا تعالیٰ کی محبت اس پر گرتی ہے، اور جب خدا تعالیٰ کی محبت انسان پر گرے تو پھر آپ نے فرمایا گناہ جل کر ختم ہو جاتے ہیں، اور پھر نمازوں میں مستقل سرور کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ بس بجائے یہ شکوہ کرنے کے یا دل میں یہ خیال لانے کہ ہماری نمازیں ہمیں مزہ نہیں دیتی، ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس خاص تعلق کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنی حالتوں کو دیکھیں کہ ہم صرف ٹکرے مار رہے ہیں یا نماز کا حق ادا کر رہے ہیں۔ پھر نماز میں نور اور لذت پانے کے طریق کے بارے میں بیان فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں، نماز کا التزام اور پابندی بڑی ضروری چیز ہے تاکہ اولاً وہ ایک عادت راسخہ کی طرح قائم ہو جائے اور رجوع اللہ کا خیال ہو۔ جب پکی عادت ہو جائے گی تو پھر رفتہ رفتہ وہ وقت آ جاتا ہے کہ انقطاع کلی کی حالت میں انسان ایک نور، ایک لذت کا وارث ہو جاتا ہے۔ پھر انسان دنیا سے کٹ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ پیدا ہو جاتی ہے، اور پھر نمازوں میں وہ لذت اور سرور آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پہلے پہل
بس پہلے نماز کی عادت ضروری ہے، اپنے آپ کو نمازوں کا پابند کرنا ضروری ہے، چاہے نمازوں کا فائدہ انسان کو ظاہری حالت میں نظر آتا ہو یا نہ ہو، لیکن نمازیں بہرحال پڑھنی ہیں کیونکہ یہ فرض ہیں، اور یہ سمجھ کر عادت ڈالنی ضروری ہے کہ میں نے ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا ہے، اس کے پاس ہی جانا ہے، ہر ضرورت کے لیے اسی سے مانگنا ہے۔ یہ مستقل مزاجی اگر رہے گی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ نمازوں کے حق بھی ادا ہونے شروع ہو جائیں گے، نمازوں میں لذت بھی آنی شروع ہو جائے گی، اور پھر بعض لوگ جس طرح پوچھنے پر جواب دیتے ہیں، ان کا یہ جواب نہیں ہوگا کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ نماز پڑھوں لیکن سستی ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک موقع پر فرمایا سستی ہوتی ہی اس وقت ہے جب نماز کی اہمیت نہیں ہوتی۔ اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہی بتایا ہے کہ اپنی نمازوں کی ادائیگی اور حفاظت کی طرف ہم توجہ دیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، یاد رکھو اس سلسلہ میں داخل ہونے سے دنیا مقصود نہ ہو بلکہ خدا تعالیٰ کی رضا مقصود ہو، کیونکہ دنیا تو گزرنے کی جگہ ہے، وہ تو کسی نہ کسی رنگ میں گزر جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جب انسان مومن کامل بنتا ہے تو وہ اور اس کے غیر میں فرق رکھ دیتا ہے، اس لیے پہلے مومن بنو، اور یہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ بیت کی خالص اغراض کے ساتھ جو خدا ترسی اور تقوی پر مبنی ہیں، دنیا کے اغراض کو ہرگز نہ ملاؤ، نمازوں کی پابندی کرو اور توبہ استغفار میں مصروف رہو، نوع انسان کے حقوق کی حفاظت کرو اور کسی کو دکھ نہ دو، راست بازی اور پاکیزگی میں ترقی کرو تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کا فضل کر دے گا۔ عورتوں کو بھی اپنے گھروں میں نصیحت کرو کہ وہ نماز کی پابندی کریں اور ان کو گلہ شکوہ اور غیبت سے روکو، پاک بازی اور راست بازی ان کو سکھاؤ۔ ہماری طرف سے صرف سمجھانا شرط ہے، اس پر عمل درآمد کرنا تمہارا کام ہے۔ بس غیروں کو سمجھائیں، عورتوں کو سمجھائیں، بچوں کو سمجھائیں، تو اس کے لیے خود بھی پاک بازی اور راست بازی کے نمونے دکھانے ہوں گے۔ پھر فرمایا کہ 5 وقت اپنی نمازوں میں دعا کرو، اپنی زبان میں دعا کرنی منع نہیں۔ نماز کا مزہ نہیں آتا جب تک حضور نہ ہو، اور حضور قلب نہیں ہوتا جب تک عاجزی نہ ہو۔ عاجزی جب پیدا ہوتی ہے تو یہ سمجھ آئے کیا پڑتا ہے، اس لیے اپنی زبان میں اپنے مطالب پیش کرنے کے لیے جوش اور اضطراب پیدا ہو سکتا ہے۔ نماز کو اپنی زبان ہی میں پڑھو نہیں، میرا یہ مطلب ہے کہ مصنون عدیہ اور اذکار کے بعد اپنی زبان میں دعا کیا کرو، ورنہ نماز کے ان الفاظ میں خدا نے ایک برکت رکھی ہوئی ہے۔ نماز دعا ہی کا نام ہے، اس لیے اس میں دعا کرو کہ وہ تم کو دنیا اور آخرت کی آفتوں سے بچاوے اور خاتمہ بالخیر ہو، اور تمام کام تمہارے اسی کے مرضی کے موافق ہوں۔ اپنی بیوی بچوں کے لیے بھی دعا کرو، نیک انسان بنو اور ہر قسم کی بدی سے بچتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان میں باقاعدگی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی نمازوں کو خالص ہو کر اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں لذت و سرور پیدا فرمائے، کبھی ہم اس میں سستی دکھانے والے نہ ہوں، اور اس بات کی حقیقت کو ہم سمجھنے والے ہوں کہ آج دنیا کی آفات اور مصیبتوں سے ہم اسی وقت نجات پا سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا حق ادا کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ السلام علیکم۔